فائنینشیل انٹیگریٹی یا فائنینشیل کرپشن جدھر فیصل عرب صاحب نے اشارہ کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر وہ نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچائے، وہ چونکہ کسٹوڈین ہوتا ہے پبلک ٹرسٹ کا، اور اگر وہ غبن کرے اور وہ کرپشن کرے تو اس کو بھی 5 سال کے بعد اہل کر دینا چاہیے یا اس کو تاحیات نااہلی کی طرف جانا چاہیے؟ جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہی فیصلہ صادر کیا تحریری کہ 5 سال سے زیادہ کوئی بھی نااہل نہیں ہو، اور وہ 5 سال جو ہے اس کا بھی تعین کرے گی مقننہ، کیونکہ مقننہ کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس، عدالت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ یہ فیصلہ کرے کہ کوئی نااہل ہے یا نہیں نااہل. اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل درست فیصلہ ہے جس سے یا افریدی نے کوئی اختلاف کیا ہے. اگر پارلیمنٹ یہ تعین کرے کہ نااہلی اتنی مدت کے لیے ہونی چاہیے تو آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اصول کی بنیاد پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں چونکہ پارلیمنٹ نے کہہ دیا 5 سال تو 5 سال ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں کوئی بھی جرم اگر کوئی شخص کرے اور وہ پبلک آفس ہولڈر بننا چاہے، الیکٹ ہونا چاہے، تو اس 5 سال کے بعد اس کو اہل کیا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اہل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب دیدی اختیارات جو ہیں یہ ہماری پارلیمان کے پاس ہے، کیونکہ ان کا یہ کام ہے قانون سازی، اور وہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب کوئی اہل ہے اور کب نہیں. پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ ایسے شخص کو تاحیات نااہل کرنا ہے تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں. تاحیات تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو فیصلہ ابھی کر دیا ہے عدلیہ نے کہ تاحیات آپ کسی کو کر ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا قانون ہے ہی نہیں، اور نہ 62(1)(f) جو ہے وہ اس کی سینکشن دیتا ہے کہ آپ کسی کو تاحیات نااہل کر دیں. بنگلہ دیش کے انتخابات ہمارے سامنے ہیں جہاں حکمران جماعت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی اور مخالفین کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، جماعت اسلامی کو نااہل کر دیا گیا، اور بلوچستان بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے اس نے بائیک آؤٹ کر دیا چونکہ دھاندلی کا ماحول تھا. اب وہ جیت تو گئی ہیں محترمہ، لیکن اگر اس طرح کے انتخابات کسی ملک میں ہوں تو پھر اس سے کیا اثر پڑتا ہے ملکوں پہ، قوموں پہ؟ انتخاب ہونا تو ضروری ہے، یہ جمہوری حق ہے ہر ایک کا کہ وہ ووٹ ڈالے، اور ووٹ ڈالنے کا حق کوئی کسی سے چھین سکتا ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، یہ اختیار بھی ووٹ ڈالنے والے پہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ اپنے شفافیت سے ڈالے اور سوچ کے ڈالے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ووٹر کے دل میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے. یہ تو صرف اس شخص کو پتا جو ووٹنگ بوتھ میں جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ایسا ہی ہو رہا ہے ابھی جو آپ کو نظر یہ آ رہا تو ہے، اب ہو کیا دیکھیں نا، رہا ہے؟ الیکشن جو ہے وہ 9 فروری کو ہے نا، 8 فروری 8 فروری کو. 8 فروری آنے تو دیں، پھر پتہ لگے گا کہ ابھی دیکھیں نا انہوں نے 15 بندوں نے وہاں پاس کر دیا ریزولوشن. 15 بندے ریزولوشن پاس کر ہی نہیں سکتے کہ جی سینٹ میں. الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جو سینٹ میں ہے انہوں نے بالکل نامعقول قسم کا ریزولوشن پاس کیا ہے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ 15 شخص مل کے اس طرح کا کرتے. لیکن جو کرنے والا کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے ان کو روک تو نہیں آپ سکتے اس طرح کی بات کرنے سے. آپ کہہ رہی ہے کہ ابھی 8 تاریخ آئے تو صحیح، تو 8 تاریخ آنے سے پہلے جن کو شکوا ہے وہ تو سپریم کورٹ پہنچ گئے نا طریقے انصاف والے، کہ 8 تاریخ کو بچانے کے لیے ہم سپریم کورٹ آئے کہ 8 تاریخ کہیں خراب نہ ہو جائے. میرا خیال ہے کہ اکثریت لوگوں کی اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ 8 تاریخ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس اکثریت کو آپ اقلیت کے حوالے سے تو روک سکتے نہیں، جیسے یہ سینٹ میں انہوں نے پاس کیا ہے ریزولوشن. اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر ہونے دیں الیکشن کو.